بہت ساری ایسی بہنوں کو دیکھا جو سر سے پیر تک سیاہ برقعے میں ڈھکی ہوئی تھیں. یہاں ہیری پوٹر کا ذکر کرنا تھوڑا فنی ہوگا، مگر وہاں مجھے ہیری پوٹر کا ایک سین یاد آ گیا جب ہاگورٹس میں وہ سب ایسے ہی لباس میں تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ حجاب والی عورتیں تو مسکراتی ہی نہیں ہیں، اور یہی وہ عورتیں تھیں جو مسکرا بھی رہی تھیں، ہنس بھی رہی تھیں، مذاق بھی کر رہی تھیں. دل چاہتا تھا کہ میں اپنا سر دیوار پر مار دوں کیونکہ میں سو نہیں پاتی تھی. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی میں مسلمان کیوں ہوں، کیونکہ کبھی کبھی آپ بہت سی آزمائشوں سے گزرتے ہیں. میرے خاندان کے کسی فرد نے پہلی مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا، تم ٹھیک ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، لبرلزم اور فیمنزم کے نام پر آج کل جو طوفان بدتمیزی برپا ہے، اس میں غیر تو غیر اپنے بھی پیش ہیں. آج کی جو ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اس میں آپ کو ایک ایسی مسلمان بہن کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہانیہ ایڈم ہے، اور وہ پہلے ایک سکھ ہوا کرتی تھی. اسلام میں عورتوں کے حقوق پر اسے تحفظات تھے. وہ بھی فیمنزم کی بات کرتی تھی اور حجابی خواتین کو دباؤ کا شکار سمجھتی تھی، مگر پھر مسلمان خواتین سے ایک ہی ملاقات نے ہانیہ کو اپنے خیالات کو بدلنے پر مجبور کر دیا. ہانیہ کی کہانی ہم آپ کو ہانیہ کی ہی زبانی سناتے ہیں. ہانیہ ایڈم نے بتایا کہ میں 3 بچوں کی ماں ہوں، ایک سکھ تھی اور اب مسلمان ہوں. میری پرورش ایک ہندوستانی خاندان میں ہوئی اور میں برطانیہ میں پلی بڑی ہوں. الحمدللہ بہت اچھا بچپن تھا. مجھے پیار کرنے والے والدین ملے، لیکن میں شاید جو 24 یا 25 سال کی تھی جب میں مسلمان ہو گئی، اور یہ میری فیملی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. مجھے گولڈن ٹیمپل جانا یاد ہے، وہاں بہت مزہ آیا تھا. پھر مجھے ہیمکنڈ صاحب بھی جانا یاد ہے، جو زیادہ تر ہندو آشرم کے طور پر پہچانا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی، تب سے مجھے اپنی زندگی میں خدا کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، اور جب میں مذہبی مقامات پر جاتی تو مجھے بہت اطمینان اور خوشی محسوس ہوتی تھی. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے والدین نے میری پرورش اچھی کی ہے. مجھے بہت اچھی باتیں سکھائی، جیسے محنت، تعلیم، ایمانداری سکھائی. یہ یونیورسٹی کا دور تھا اور اب تک میں سیکولر زندگی گزار رہی تھی، یعنی میں کسی مذہب کی پیروی نہیں کر رہی تھی. ایک روحانی تعلق تھا، مگر میں کسی مذہب پر عمل نہیں کرتی تھی. شراب پینا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. جیسا چاہتی لباس پہنتی، یہ میرے لیے نارمل تھا. تو مسلمان ہونے سے پہلے میں ایسی ہی زندگی گزار رہی تھی. شاید میں تھوڑی سی اسلامو فوبک تھی. تب عراق اور دوسری جگہوں پر کافی کچھ چل رہا تھا، اور شاید میں اللہ اکبر کے الفاظ سن کر خوف زدہ ہو جاتی تھی. میں سمجھتی تھی کہ سارے مسلمان مرد بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں یا اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اور حضرت عائشہ کی عمر کا جو معاملہ تھا وہ میرے ذہن میں رہتا تھا. مطلب بہت سے الٹے خیالات تھے. میں سمجھتی تھی کہ مسلمان عورتیں بہت مظلوم ہیں، انہیں حجاب پہننے پر مجبور کیا جاتا ہے. میرے بہت سے اعتراضات تھے مسلمان عورتوں کے متعلق، اسلام پر جو میرے اعتراضات تھے. اس کے باوجود میں نے عورتوں پر ہی غور کرنا شروع کیا. میں نے انٹرنیٹ پر بہت لیکچرز پڑھے. دارالسلام کی ایک کتاب ہے اسلام کی عظیم عورتیں، میں نے وہ پڑھی. مجھے لگتا ہے کہ مسلمان عورتیں مظلوم ہیں، مگر جب میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ اصل میں معاشرہ عورتوں پر ظلم کر رہا ہے. اسلام تو بہت ایڈوانس مذہب ہے، اور یہ اتنا زیادہ ایڈوانس ہے کہ شاید ہم ہی بطور معاشرہ اس تک نہیں پہنچ پائے. اور آج ہم جنسی خیالات اور پہچان کے حوالے سے جن بھی مسائل کا سامنا ہے، اسلام کے پاس ان تمام سوالوں کا جواب ہے. میرے خیالات کے برعکس اسلام تو عورتوں کو زیادہ اونچا مرتبہ دیتا ہے. اگر معاشرہ یہ بات سمجھ لے تو وہ بھی میری طرح سبحان اللہ کہے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ عورتوں کو عزت کیسے دینی چاہیے. ہمیں مہر کا دیا جانا اس کی مثال ہے. پہلے عورت اپنی رقم مرد کو دیتی تھی، مگر اسلام میں مرد عورت کو مہر دیتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر پریشان ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ بچیوں کو قتل کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم 2 بیٹیوں کی پرورش کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی. تو میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگے. اور ایسے کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی 2 انگلیاں ملائیں. اور پھر چھوٹی سے چھوٹی بات ہے جس میں عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی، جیسے کہ غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ، یعنی عورتوں کو بھی جذبات بیان کرنے کا موقع دیا. کون سا دین آپ کو یہ باتیں سکھاتا ہے؟ میں ایسی بہت سی مثالیں دے سکتی ہوں. ہانیہ کا کہنا تھا کہ میں یونیورسٹی میں ایسی زندگی گزار رہی تھی جہاں مجھے بہت زیادہ آزادی حاصل تھی. یعنی جب کسی کو اتنی آزادی حاصل ہو، وہ کلبنگ، ڈانسنگ کرتی ہو، جیسا چاہے لباس پہنتی ہو، شراب پیتی ہو، یہ لائف سٹائل ہو، تو ایسے میں پھر اسے ہمیشہ خوشی کے اگلے لمحے کی تلاش رہتی ہے، یا پھر وہ دوسرے شخص کے منہ سے اپنے لیے عزت افزائی والے الفاظ سننا چاہتی ہے، جو کہے کہ وہ بہت پیاری لگ رہی ہے یا مجھے تم سے محبت ہے وغیرہ وغیرہ. اور ایک لڑکی کی حیثیت سے وہ عزت کے لیے دوسروں کی طرف ہی دیکھتی ہے، جبکہ اسلام میں عورتوں کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں عزت افزائی دوسروں کی طرف سے نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبولیت سب سے پہلے خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب آپ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر ایسی خوشی اور اطمینان ملتا ہے، ایسی عزت ملتی ہے جو آپ کو کسی سے مانگنی نہیں پڑتی، کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا کہ وہ میرے لیے کچھ عزت والے الفاظ کہے. اگر وہ مل بھی جائے تو اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مردوں اور عورتوں کو برابر مگر مختلف بنایا. یہ کتنے کمال کی بات ہے. اور میں نے اس سے یہ سمجھا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورت خود کو ڈھانپ کر رکھے،
حجاب پہنے تو اس لیے کہ اس نے ہمیں مردوں سے مختلف بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خود کو محفوظ بناؤ، خود کو ڈھانپ کر رکھو، مگر مرد میں خواہش ہمیشہ رہے گی۔ ہاں، جب یہ تعلق حلال ہو جائے تو آپ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ غیر مطمئن رہتے ہیں۔ ہانی ایڈم کا کہنا تھا کہ گرین لینڈ مسجد جانا مجھے آج بھی یاد ہے، جب میں نے بہت سی ایسی خواتین کو دیکھا جو سر سے پاؤں تک برقع میں ڈھکی تھی۔ مجھے وہاں ان خواتین کو دیکھ کر ہیری پوٹر فلم کا وہ سین یاد آ گیا جب وہاں سب ایسے لباس میں تھے، تو میرے ذہن میں پہلی چیز یہی آئی، اور پھر میں نے سوچا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ لائف سٹائل چنا ہے۔ میں بھی ایسا اعتماد محسوس کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں تو منی اسکرٹ میں گھومتی تھی، مگر میرے اندر تجسس تھا اس لباس میں سڑکوں پر چلنا کیسا لگتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، وہ تمام عورتیں بہت ملنسار اور بہت محبت کرنے والی تھی۔ میں نے کسی مسلمان عورت سے بات نہیں کی تھی، اور یہ میرے لیے پہلا موقع تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حجاب پہننے والی خواتین مسکراتی نہیں ہیں، جبکہ وہ ہنس رہی تھیں، وہ مذاق کر رہی تھیں، اور میں نے سوچا کہ یہ نارمل ہے، یہ بھی انسان ہے۔ بہت ساری ایسی بہنوں کو دیکھا جو سر سے پیر تک سیاہ برقعے میں ڈھکی ہوئی تھی۔ یہاں ہیری پوٹر کا ذکر کرنا تھوڑا فنی ہوگا، مگر وہاں مجھے ہیری پوٹر کا ایک سین یاد آ گیا جب ہاگورٹس میں وہ سب ایسے ہی لباس میں تھے۔ پہننے والی مسلمان عورتوں سے تو کبھی بات کی ہی نہیں تھی، بلکہ میں نے کسی بھی مسلمان عورت سے بات نہیں کی تھی، لہٰذا میرے لیے یہ پہلا موقع تھا۔ انہوں نے تو مسکرا کر میرا استقبال کیا، جبکہ ہم لوگوں میں تو اتنے تعصبات اور اتنے غلط۔ ہانی ایڈم نے بتایا کہ جب میں نے گرین لینڈ کا یہ دورہ کیا تو دوبارہ وہاں جانے کی خواہش کا اظہار کیا، اور جب میں دوسری مرتبہ وہاں گئی تو میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہاں 60 سے 70 لوگ تھے۔ یہ تجربہ بہت شاندار تھا۔ مجھے خوف بھی محسوس ہوا، مگر اچھا احساس ہوا۔ مجھے لگا کہ میرا نیا جنم ہوا ہے، مگر یہ بہت مشکل وقت تھا۔ میرے گھر والوں نے میرے ساتھ بالکل تعلق توڑ لیا تھا۔ میرے پاس سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری شادی بھی مشکل کا شکار ہو گئی تھی۔ بچوں کی ماں ہونا ایک بڑی مشکل ہے۔ میری زندگی کا ہر پہلو خاندان کے بغیر مشکل تھا، کیونکہ میں ان سب کے بہت قریب تھی۔ ایک وقت ایسا آیا جب میرا دل چاہا کہ میں اپنا سر دیوار پر دے ماروں، کیونکہ میں سو نہیں پاتی تھی، بہت بے چین رہتی تھی، دماغ کو سکون نہیں ملتا تھا۔ میں بار بار سوچوں سے بھر جاتی تھی۔ میں کچھ بھی کرتی مجھے اپنی فیملی یاد آتی، کوئی گانا سنتی تو مجھے اپنی بہن کے ساتھ ڈانس کرنا یاد آتا، اگر پروگرام دیکھتی تو اپنے بھائی کے ساتھ دیکھنا یاد آتا۔ میری شادی شدہ زندگی میں کوئی مشکل ہوتی تو میں دوڑ کر اپنی فیملی کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر جا نہیں پاتی تھی۔ بے بسی سے باہر نکل کر میں کار میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ خاندان کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل تھا اور اب بھی مشکل ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم اس پر صبر کرتے ہیں۔ مگر اس مشکل وقت کے ساتھ آسانی بھی تھی۔ ہاں، میں نے اسے نہیں پہچانا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے تعلق بالکل ہی توڑ لیا تھا، لہٰذا میرے پاس سوائے اللہ کے کوئی نہیں تھا۔ اسلام قبول کر کے میری شادی بھی بہت مشکل کا شکار ہو گئی تھی۔ بچوں کی ماں ہونا خود ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ اپنی فیملی کے بغیر میری زندگی کا ہر پہلو ہی مشکل تھا، کیونکہ میں ان سب کے بہت قریب تھی اور مجھے ان سب سے بہت محبت تھی۔ ہانیہ نے کہا کہ مجھے اب بھی اپنے والدین اور اپنے خاندان سے بہت محبت ہے۔ میرے اپنی ماں کے لیے وہی احساسات ہیں۔ میں نے ان کا دل توڑا ہے اور میں ان سے اپنی موت کے وقت تک معافی کی طلبگار رہوں گی۔ میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ میرے تمام خاندان والے بہت اچھے انسان ہیں۔ مجھے پچھتاوا تو صرف یہ ہے کہ میری وجہ سے میرے والدین کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ وقت بھی آیا جب میں اسلام کا دفاع کر رہی تھی اور میں نے اپنی ماں سے تیز آواز میں بات کی۔ میں ان پر چلائی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میں اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی مسلمان کیوں ہوں، کیونکہ کبھی کبھی آپ بہت سی آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ میری فیملی مجھ سے 1 گھنٹے کی مسافت پر رہتی ہے، مگر میں ان سے مل نہیں سکتی۔ میں اپنے بچوں کے لیے مالی طور پر اور ہر لحاظ سے جدوجہد کر رہی ہوں، پھر بھی میں مسلمان ہوں، اور یہی چیز مجھے ثابت قدم بھی رکھتی ہے۔ مجھے طلاق ہوئی تو یہ بہت زیادہ مشکل وقت تھا میرے لیے۔ اس وقت زندہ رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ بہت سے مسائل تھے جن سے میں اکیلی لڑ رہی تھی۔ اس وقت میں اپنی آنٹی سے ملنے گئی۔ میں ان کی دہلیز پر کھڑی تھی اور 10 سال میں پہلی مرتبہ میرے خاندان میں سے کسی نے میرے ساتھ محبت کا سلوک کیا تھا۔ انہوں نے میرے لیے چائے بنائی اور کہنے لگی کہ تم ٹھیک ہو۔ میرے خاندان کے کسی فرد نے پہلی مرتبہ ایسا پوچھا تھا۔ میں وہاں بیٹھی اور سوچا کہ کیا ہو جاتا کہ اگر میں اپنا اسلام چھپا کر رکھتی، اپنے اسلام کو اپنے دل میں رکھتی۔ میں ہر چیز چھوڑ دینا چاہتی تھی، مگر اپنا دین نہیں۔ یہ میری آنٹی تھی۔ میرے خاندان کے کسی فرد نے پہلی مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا تم ٹھیک ہو، اور انہوں نے پوچھا کہ تم آگے کیا کرو گی، تمہارا کوئی پلان ہے؟ کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے پاس بس میرے 3 بچے تھے، اور خدا کی قسم میں اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں وہاں بیٹھی اور میں نے سوچا خدا کیا ہو جاتا اگر میں اپنا اسلام چھپا کر رکھتی۔ ہانیہ نے بتایا کہ میں اپنی آنٹی سے مل کر آئی تو میں رو رہی تھی۔ میں نے اپنی دوست کو فون کیا تاکہ وہ مجھے دلاسا دے، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے دوسری دوست کو فون کیا، اس نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں کب تک دوسروں کی طرف دیکھتی رہوں گی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور 3 قل پڑھے اور التجا کی کہ میرا دین قائم رکھنا، مجھے مسلمان کی موت دینا میرے اللہ۔ یہ اہم ترین لمحہ تھا جب میں نے جانا کہ میں مسلمان ہوں،
کیونکہ شیطان بہت مرتبہ آپ کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ایسے دن بھی آئے جب میں خود کو اذیت دینا چاہتی تھی۔ میں باتھ روم میں آئینے کے آگے کھڑی تھی اور مجھے خود سے اتنی نفرت ہوئی کہ میں اپنا چہرہ نوچ لینا چاہتی تھی۔ بدترین چیز یہ ہے کہ ایسی کیفیت باتھ روم میں ہوئی جہاں ہم اعوذ باللہ نہیں پڑھ سکتے۔ پھر میں ذہن میں ایک آواز گونجی کہ کھڑکی سے باہر دیکھوں۔ میں نے دیکھا تو آسمان نظر آیا۔ میں تیزی سے سیڑھیاں اتری اور گارڈن میں گئی۔ اوپر آسمانوں میں دیکھا کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، چاہے وہ آسمان کو دیکھیں جو ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ میں گھٹنوں پر بیٹھ گئی اور التجا کی کہ مجھے دین پر قائم رکھنا۔ جب شادی میں مشکلات آئیں تو مجھے اپنے والد کی ضرورت تھی، مجھے یہ تحفظ چاہیے تھا۔ ہر عورت کو ایک بھائی کی ضرورت ہوتی ہے، تب مجھے ان کی کمی محسوس ہوئی، اور اپنی زندگی کے ہر موقع پر ایک محرم کے تحفظ اور سیکیورٹی کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کی ضرورت نہیں۔ جب آپ کی زندگی سے مرد نکل جاتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں مردوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی امی کو بھی اس وقت بہت مس کیا جب میرے بچے ہونے والے تھے۔ میرے پاس بہت سی خوبصورت یادیں ہیں تو الحمدللہ میں ان کی سکھائی باتیں یاد رکھتی ہوں، کیونکہ میرے والدین کی وہ باتیں اسلام کے خلاف نہیں ہیں۔ عورت ہیں، میں ان سے سیکھنا چاہتی تھی، مگر ہاں الحمدللہ میرے پاس بہت سی خوبصورت یادیں ہیں، اور میں نے اپنی امی کے ساتھ بہت سا وقت گزارا ہے اور انہیں ایسی مضبوط عورت بنتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اپنے سامنے۔ تو الحمدللہ میرے پاس اب بھی ان کی جو سکھائی ہوئی باتیں ہیں وہ موجود ہیں۔ میں اب بھی اپنے والدین کی باتوں پر بہت زیادہ عمل کرتی ہوں، کیونکہ وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے تو پھر کیوں نہ کروں۔ اور میرے خیال میں ہر نو مسلم کے لیے نا یہ اعتراف کرنا ضروری ہے کہ آپ اپنی فیملی سے محبت کر سکتے ہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے محبت کی تھی، اور میں بھی اپنے والدین سے کہوں گی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کی عزت کرتی ہوں۔ ناظرین، خود پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر اور شکر کرتے ہوئے ہانیہ نے کہا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی رحمتیں بھی نچھاور کی ہیں۔ ایک وقت میں مشکل میں تھی، کسی نے کہا کہ جب تم کسی مشکل میں ہو تو اپنے بچوں کے پاس جاؤ اور ان کو سوتا ہوا دیکھو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں زندگی سے ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی، مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دے کر کتنی رحمت کی ہے۔ اس بچی کو میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ پھر میں اپنے بیٹوں کے کمرے میں گئی اور مجھے سورہ ملک کی وہ یاد آئی جس کا مفہوم ہے کہ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ میں نے سوچا کہ آخر میں کیسے شکوہ کر سکتی ہوں جب اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں دی ہیں۔ مجھے 3 بچے دیے، اس لمحے میں نے خود کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب پایا۔ ہانیہ بہن نے کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری فیملی لوٹا دے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، میں ہر وقت خود کو یہی سمجھاتی ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، میں بس گھر جانا چاہتی ہوں۔ اور نو مسلموں کو جو اسلام قبول کر کے اپنے گھر والوں کے رد عمل سے خوفزدہ ہیں، میری نصیحت ہے کہ اپنا اصل مقصد یاد رکھیں۔ چاہے آپ میں ایک ذرہ ایمان ہو تو آپ کا اصل مقصد جنت میں پہنچنا ہے۔ آپ خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں تو علم حاصل کریں۔ آپ ذرہ برابر ایمان رکھیں اور اسلام سیکھتے رہیں، اور شیطان کو قریب نہ آنے دیں تاکہ وہ آپ کو اتنا سا ایمان بھی نہ لے جائے، کیونکہ شروع میں ایمان کمزور ہوتا ہے تو شیطان طاقتور ہوتا ہے، اور جب آپ کا ایمان طاقتور ہو جاتا ہے تو شیطان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اپنے دل میں سچی تڑپ رکھیں اور علم حاصل کرتے رہیں، کیونکہ یہی علم آپ کو اپنی منزل کی جانب پہنچا دے گا۔ اور ساتھ ہی اسلام کے بارے میں پھیلائے جانے والے جھوٹ پر بھی نظر رکھیں، کیونکہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو دبایا جاتا ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں۔ ناظرین، خواتین کے حقوق اور اسلام سے متعلق غیر مسلم اکثر ہی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، جیسے کہ ہانیہ بھی تھی، مگر جب اس نے حقیقت جانی تو سکھ مذہب سے مسلمان بننے والے دیر نہیں کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ زندگی میں کبھی بھی اسلام کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہو تو قرآن پاک پڑھیں، مسلمان کو مت دیکھیں۔ ایسی خواتین کے حقوق سے متعلق جاننا چاہتے ہو تو قرآن پاک اور احادیث کو پڑھیں۔ قرآن پاک اور صحیح حدیث میں خواتین کو جو عزت اور مقام دیا گیا وہ دنیا کے کسی مذہب میں حاصل نہیں ہے۔ اسلام میں خواتین کو عزت کے ساتھ ہر قسم کی آزادی دی گئی، دوسرے معاشروں کی طرح نہیں جہاں خواتین کو آزادی کے نام پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام نے خواتین کو روحانی، معاشی، سماجی، تعلیمی، قانونی اور سیاسی حقوق دیے۔ دنیا کے کسی اور مذہب نے خواتین کو اتنے حقوق نہیں دیے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ غیر مسلموں کے ذہنوں سے اسلام کے خلاف سوچ کو نکالنا ہوگا۔ خاص طور پر مغربی معاشرے اور مغربی میڈیا کو یہ سوچ پھیلانے سے روکنا ہوگا جس میں وہ یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ مسلمان خواتین دباؤ کا شکار ہیں۔ The Western talk of women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, of deprivation of honor and degradation of a soul. The Western society, claiming to uplift the woman, have actually degraded her to a status of concubines. ناظرین، کسی کے غیر مسلم سے مسلمان بننے کے سفر کی کہانی یقیناً بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہوتی ہے۔ یہ ایسے لوگوں کو ہمت دیتی ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں مگر معاشرے سے ڈرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ سبق آموز ہے جو مسلمان ہیں مگر اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر کے چینل سبسکرائب کر دیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنے سوالات بھی ضرور بھجوائیے گا۔ ہم ان کے جوابات ڈاکٹر ذاکر نائک کے علم اور تجربے کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔